بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور مصنف نے اپنے مطالعے کے کمرے میں قلم اٹھایا اور ایک کاغذ پر لکھا، گزشتہ سال میرا آپریشن ہوا اور پتا نکال دیا گیا۔ بڑھاپے میں ہونے والے اس آپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے تک بستر کا ہو کر رہنا پڑا۔ اسی سال میں ہی میری عمر 60 سال کی ہوئی اور مجھے اپنی پسندیدہ اور اہم ترین ملازمت سے سبق دوش ہونا پڑا۔ میں نے نشر و اشاعت کے اس ادارے میں اپنی زندگی کے 30 قیمتی سال گزارے تھے۔ اسی سال ہی مجھے اپنے والد صاحب کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ اسی سال ہی میرا بیٹا اپنے میڈیکل کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ وجہ اس کی کار کا حادثہ تھا جس میں زخمی ہو کر اسے کئی ماہ تک پلسٹر کرا کر گھر میں رہنا پڑا۔ کار کا تباہ ہو جانا علیحدہ سے نقصان تھا۔ صفحے کے نیچے اس نے لکھا، آہ کیا ہی برا سال تھا۔ مصنف کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اس کا خاوند غمزدہ چہرے کے ساتھ خاموش بیٹھا خلاؤں کو گھور رہا تھا۔ اس نے خاوند کی پشت کے پیچھے کھڑے ہی کاغذ پر یہ سب کچھ لکھا دیکھ لیا۔ خاوند کو اس کے حال میں چھوڑ کر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد واپس اس کمرے میں لوٹی تو اس نے ایک کاغذ تھام رکھا ہوا تھا جسے لا کر اس نے خاموشی سے خاوند کے لکھے کاغذ کے برابر میں رکھ دیا۔ خاوند نے کاغذ کو دیکھا تو اس پر لکھا تھا، اس گزشتہ سال میں آخرکار مجھے اپنے پتے کے درد سے نجات مل گئی جس سے میں سالوں کرب میں مبتلا رہا۔ میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ 60 سال کا ہو گیا۔ سالوں کی ریاضت کے بعد مجھے اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ ملی ہے تو میں مکمل یکسوئی اور راحت کے ساتھ اپنے وقت کو کچھ بہتر لکھنے کے لیے استعمال کر سکوں گا۔ اسی سال ہی میرے والد صاحب 85 سال کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے اور بغیر کسی بڑی تکلیف اور درد کے آرام کے ساتھ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ اسی سال ہی اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی عطا فرما دی اور ایسے حادثے میں جس میں فولادی کار تباہ ہو گئی تھی مگر میرا بیٹا کسی معذوری سے بچ کر زندہ سلامت رہا۔ آخر میں مصنف کی بیوی نے یہ فقرہ لکھ کر تحریر مکمل کی تھی کہ واہ ایسا سال جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اور بخیر و خوبی گزارا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن بے شک تیرا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ میں جیسے ہی کار لے کر گیٹ میں داخل ہوا، گیٹ پر کھڑا دربان ایک خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول پڑا، جناب وہ خاتون ایک پرچی لائی ہے جس پر آپ کا پتہ لکھا ہوا ہے، کہتی ہے کسی گاؤں سے آئی ہے، کسی حاجی صاحب نے آپ کا پتہ دے کر بھیجا ہے۔ میں نے دربان کے ہاتھ سے وہ پرچی لے لی اور پڑھنے لگا۔ پتہ میرے ہی گھر کا تھا۔ پرچی دیکھنے کے بعد میں نے غور سے اس خاتون کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو کافی کمزور اور سست نظر آ رہا تھا لیکن میں ان لوگوں کو پہچان نہیں پایا۔ خاتون کافی بدحال اور پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنے ملازم سے کہا انہیں پانی دو اور خاتون کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ پانی پینے کے بعد خاتون پر سکون نظر آنے لگی تو میں نے پوچھا، آپ بتائیں کس سے ملنا ہے اور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ خاتون ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، مجھے آپ کے والد حاجی فضل صاحب نے بھیجا ہے، یہ میرا لڑکا ہے، اس کے علاج کے لیے آئی ہوں، کسی سرکاری ہسپتال میں داخل کروا دو۔ گاؤں میں ہسپتال نہیں ہے اس لیے حاجی صاحب نے آپ کا پتہ دے کر یہاں بھیج دیا۔ کہنے لگے میرا بیٹا شہر میں رہتا ہے، وہ تمہاری مدد کر دے گا، آپ کے والد بہت نیک دل اور اچھے انسان ہیں، میرا ایک ہی بچہ ہے۔ وہ نم آنکھیں لیے بولی، سرکاری ہسپتال میں داخلہ کرا دو بیٹا۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میں نے اسے مہمان خانے میں ٹھہرا دیا اور اپنی بیوی سے بول کر ان کی کھانے پینے کا انتظام کروا دیا۔ اگلی صبح اپنی فیملی ڈاکٹر کو بلا کر بچے کا پورا چیک اپ کروایا۔ ساری جانچ کرنے کے بعد بچے کا علاج شروع ہو گیا۔ حالانکہ وہ خاتون بار بار اصرار کرتی رہی کہ سرکاری ہسپتال میں بھرتی کروا دیں لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ کئی دنوں تک علاج چلتا رہا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ وہ خاتون مجھے دعائیں دینے لگی، میرا شکر ادا کرنے لگی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کچھ پیسے بھی دیے اور ایک خط لکھ کر دیا اور کہا گاؤں جا کر اسے والد صاحب کو دے دینا۔ وہ خاتون دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد ایک بزرگ مجھ سے ملنے آئے اور کہنے لگے، میں ہی ہوں حاجی فضل، میں نے ہی اس خاتون کو اپنے بیمار بچے کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا تھا۔ جب سے اس کے ہاتھ سے لایا ہوا تمہارا خط پڑھا ہے، تم سے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ خاتون جیسے ہی واپس گاؤں آئی سیدھے میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی، حاجی صاحب آپ کا بیٹا تو فرشتہ ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر میں ٹھہرا کر اپنے خرچے پر میرے بچے کا علاج کروایا اور تمہارا دیا ہوا خط مجھے دیتے ہوئے بولی، یہ آپ کے بچے نے دیا ہے،
میں نے تمہارا خط پڑھا اور دنگ رہ گیا۔ وہ مضمون مجھے اب بھی پورا یاد ہے۔ تم نے لکھا تھا، اب آپ کا بیٹا اس پتے پر نہیں رہتا۔ میں کچھ عرصے پہلے یہاں رہنے آیا ہوں، لیکن مجھے بھی اپنا ہی بیٹا سمجھے۔ اس خاتون سے کچھ مت کہنا۔ آپ کی وجہ سے اس مہمان خاتون کی طرف سے مجھے جو فیوز و برکات اور دعائیں حاصل ہوئی ہیں، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اس بزرگ نے میری پیشانی چومی اور بولے، آج میں نے فرشتہ دیکھ لیا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے اے انجان فرشتے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔